ایک زمانے میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک محنتی اور ہوشیار آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ نئی جگہوں پر جا کر سامان خریدتا اور بیچتا تھا تاکہ اچھا منافع کما سکے۔ اس کی زندگی تجارت کے گرد گھومتی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ ایک دن احمد نے سوچا کہ وہ ایک بڑے سفر پر جائے گا۔ اس نے سنا تھا کہ دور کے شہروں اور بندرگاہوں میں اس کے شہر کا سامان بہت مہنگا بیچا جا سکتا ہے، تو اس نے اپنا سارا پیسہ لگا کر سامان خریدا۔ اس سامان میں ریشمی کپڑے، خوشبودار چیزیں اور دیگر قیمتی اشیاء موجود تھے جو وہ وہاں لے جا کر بیچنے والا تھا۔ احمد نے ایک بڑی کشتی کا انتخاب کیا جو سمندر کے لمبے سفر کے لیے مشہور تھی۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی، اس میں کئی منزل تھے اور اس پر 100 سے زیادہ لوگ سوار ہو سکتے تھے۔ احمد جب کشتی پر چڑھا تو اسے خوشی ہوئی کہ اس میں دوسرے تاجر بھی تھے جو اسی طرح کے سفر پر جا رہے تھے۔ کشتی کا کپتان ایک تجربہ کار آدمی تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ کشتی کو اچھی طرح چلاتا تھا اور سمندر کی ہر خبر رکھتا تھا۔ کشتی نے بندرگاہ سے روانگی کی اور سب لوگ خوش تھے۔ احمد نے اپنا سامان نیچے کے کمرے میں رکھا اور اوپر بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگا۔ سمندر اس وقت پرسکون تھا، آسمان صاف تھا اور ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ تاجر اپنے کاروبار کی باتیں شیئر کر رہے تھے کہ کون سی چیز کہاں سستی ملتی ہے اور کہاں مہنگی بیچ سکتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، کشتی آگے بڑھتی رہی۔ رات کو ستارے چمکتے اور دن میں سورج کی روشنی سمندر پر جگمگاتی تھی۔ احمد کو لگ رہا تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے اچھا سفر ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ سودا کامیاب ہوگا اور وہ واپس لوٹے گا تو اپنے بچوں اور بیوی کو نئی خوشیاں اور تحائف دے گا۔ کچھ دنوں بعد جب کشتی سمندر کے بیچوں بیچ تھی تو اچانک موسم بدلنے لگا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا تیز ہو گئی اور لہریں اونچی اونچی اٹھنے لگی۔ یہ ایک طوفان تھا، سمندری طوفان جو کشتیوں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کشتی ہلنے لگی، لوگ ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کو پکڑنے لگے۔ کپتان علی نے اعلان کیا کہ سب لوگ اپنی جگہ پر رہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن طوفان اور تیز ہو گیا، لہریں کشتی پر ٹکراتی اور پانی اندر آ جاتا۔ کپتان نے دیکھا کہ کشتی کا وزن زیادہ ہے اور اگر سامان نہ گرایا جائے تو کشتی ڈوب سکتی ہے۔ وہ بولا، ہمیں کشتی کا وزن کم کرنا ہوگا، جو سامان ہے اسے پانی میں پھینک دے تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے اور ہم بچ سکیں۔ لوگ گھبرا گئے، ہر تاجر کا سامان قیمتی تھا، وہ کیسے پھینک دیتے؟ احمد نے سوچا کہ یہ تو بہت برا ہوگا، اس کا سارا سامان اگر ضائع ہو جائے تو وہ برباد ہو جائے گا۔ کپتان نے سب کو بلایا اور کہا کہ پہلے احمد کا سامان پھینکا جائے گا کیونکہ وہ سب سے زیادہ ہے۔ احمد بولا، کیوں صرف میرا سامان؟ یہاں اور بھی تاجر ہیں، ان کا سامان بھی تو ہے۔ اگر سب کا تھوڑا تھوڑا سامان پھینکا جائے تو نقصان سب کا برابر ہوگا اور کوئی ایک برباد نہیں ہوگا۔ احمد روتے ہوئے چیخا، یہ انصاف نہیں، مجھے کیوں؟ سب کا برابر پھینک دینا۔ لیکن طوفان کی شدت میں لوگوں نے جلدی میں فیصلہ کیا۔ کچھ لوگوں نے احمد کے سامان کے بڑے بڑے باکس اٹھا کر کشتی کے کنارے سے سمندر میں پھینک دیے۔ احمد نے سامان کو بچانے کی کوشش کی، وہ خود بھی باکسوں کے ساتھ جگڑا ہوا تھا۔ احمد کو اس کے سامان سمیت کشتی سے نیچے پھینک دیا گیا۔ وہ چیختا رہا، مجھے بچاؤ، لیکن طوفان میں اس کی آواز گم ہو گئی۔ وہ تیرنے کی کوشش کر رہا تھا، سامان کے ایک بڑے باکس کو پکڑ لیا جو تیر رہا تھا۔ طوفان کی شدت میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب احمد کو ہوش آیا تو وہ ایک ساحل پر پڑا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، چاروں طرف سمندر اور بیچ میں جنگل، کوئی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ آس پاس صرف درخت، پھل اور پرندوں کی آوازیں۔ احمد کا جسم درد کر رہا تھا، وہ بھوکا اور پیاسا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، آس پاس دیکھا تو کچھ پھل نظر آئے، وہ ناریل جیسے پھل تھے جو درختوں سے گرے ہوئے تھے۔ احمد نے انہیں کھایا اور پانی پیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کشتی تو چلی گئی، سامان تو گیا، اب یہاں کیسے زندہ رہے؟
پہلے دن وہ بہت روتا رہا، اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہا۔ رات ہوئی تو وہ ساحل پر ہی سو گیا۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ جنگل میں گھوما، کچھ پل جمع کیے، ایک چھوٹی سی ندی ملی جہاں سے پانی لایا۔ احمد نے سوچا کہ بارش اور ہوا سے بچنے کے لیے ایک جگہ بنانی چاہیے۔ اس نے درختوں کی شاخیں اور پتے اکٹھا کیے اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی۔ یہ کام آسان نہیں تھا، اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، لیکن وہ محنت کرتا رہا۔ جھونپڑی بننے کے بعد وہ تھوڑا مطمئن ہوا۔ اب وہ روزانہ شکار کرتا، یعنی چھوٹے جانوروں کو پکڑنے کی کوشش کرتا یا مچھلیاں پکڑتا۔ ایک دن اس نے پتھروں سے آگ جلانے کا طریقہ سیکھا۔ وہ رات کو آگ جلاتا تاکہ ٹھنڈ سے بچے اور جانور دور رہے۔ دن گزرتے گئے، احمد کی داڑھی لمبی ہو گئی، کپڑے پھٹ گئے۔ وہ ہر روز سمندر کی طرف دیکھتا کہ کوئی کشتی آئے، لیکن کوئی کشتی نہیں آتی۔ وہ تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کرتا، اپنے ماضی کو یاد کرتا۔ کبھی خوش ہوتا کہ زندہ ہے، کبھی روتا کہ گھر سے دور ہے۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا تو اسے ایک پرانی چیز ملی، شاید کوئی پرانی کشتی کا ٹکڑا جو اسے یاد دلاتا کہ وہ اکیلا نہیں، شاید اور لوگ بھی آئے ہوں گے۔ لیکن جزیرہ خالی تھا۔ احمد نے اپنی زندگی کو ایک معمول میں ڈال لیا۔ صبح اٹھتا، پھل ڈھونڈتا، مچھلیاں پکڑتا، جھونپڑی کی مرمت کرتا اور رات کو آگ جلاتا تھا۔ وہ سوچتا کہ شاید ایک دن مدد آ جائے گی۔ ایک رات احمد جھونپڑی کے باہر بیٹھا تھا۔ وہ آگ جلا رہا تھا تاکہ کھانا پکائے۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی، لیکن اچانک تیز ہو گئی۔ آگ کی چنگاریاں اڑنے لگی اور ایک چنگاری جھونپڑی کے پتوں پر گر گئی۔ دیکھتے دیکھتے آگ پھیل گئی۔ احمد نے بچانے کی کوشش کی، پانی ڈالا، پتے ہٹائے، لیکن ہوا کی وجہ سے آگ اور بھڑک اٹھی۔ پوری جھونپڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ احمد رو رو کر چیختا رہا، اب کیا بچا؟ پہلے سامان گیا، کشتی سے گرایا گیا، اب یہ جھونپڑی بھی چلی گئی۔ میں کیا کروں گا اس ویرانے میں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ زمین پر گر گیا، روتا رہا، اپنے حال پر افسوس کرتا رہا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس نے کتنی محنت کی تھی جھونپڑی بنانے میں، اور اب سب ختم۔ تک کر وہ وہی سو گیا۔ اگلی صبح جب احمد کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا۔ دور سمندر میں ایک کشتی نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ جزیرے کی طرف آ رہی تھی۔ احمد خوشی سے چیخا، ہاتھ ہلائے۔ کشتی قریب آئی اور رک گئی۔ کشتی والوں نے ایک چھوٹی سی کشتی بھیجی اور احمد کو لے آئے۔ وہ لوگ احمد کو دیکھ کر خوش ہوئے، اسے پانی دیا، کھانا کھلایا۔ احمد نے پوچھا، آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ کشتی کے کپتان نے کہا، ہم دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ شاید کوئی مدد مانگ رہا ہے، تو ہم آ گئے۔ احمد نے حیرت سے کہا، دھواں؟ وہ تو میری جھونپڑی جلنے سے اٹھا تھا۔ لوگ ہنس پڑے اور بولے، تم خوش قسمت ہو کہ وہ دھول اٹھا، ورنہ ہم کبھی نہ آتے۔ یہ جزیرہ تو راستے سے ہٹا ہوا ہے، کوئی کشتی ادھر نہیں آتی۔ احمد نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ کیسے وہ تجارت کے لیے نکلا، کشتی پر طوفان آیا، لوگوں نے اسے اور سامان کو پھینک دیا، پھر جزیرے پر پہنچا، جھونپڑی بنائی اور وہ جل گئی۔ کشتی والے حیران تھے۔ پھر کپتان بولا، تم جس کشتی پر تھے وہ طوفان سے نہیں بچی۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ ڈوب گئی اور اس پر سوار سب لوگ مر گئے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں پھینک دیا گیا، ورنہ تم بھی ختم ہو جاتے۔ احمد نے یہ سن کر آنکھیں بند کی اور شکر ادا کیا کہ جو کچھ ہوا وہ اس کی بھلائی کے لیے تھا۔ کشتی نے احمد کو واپس اس کے شہر پہنچا دیا۔ وہاں جا کر احمد نے نئی زندگی شروع کی، تجارت دوبارہ کی اور ہمیشہ یاد رکھا کہ زندگی میں جو برا لگتا ہے وہ کبھی اچھا نکل آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں جو چیزیں پہلے تو بہت بری اور تکلیف دہ لگتی ہے، وہ اکثر اللہ کی رحمت اور حکمت سے ہمارے بچاؤ اور بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ احمد کا سامان کشتی سے گر جانا اور وہ خود بھی لہروں میں بہہ جانا، یہ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی تباہی ہو گئی، مگر حقیقت میں یہی چیز اس کی جان بچا گئی، کیونکہ وہی کشتی آگے جا کر طوفان میں ڈوب گئی اور اس میں سوار سب لوگ ختم ہو گئے۔ اسی طرح جھونپڑی کا جل جانا، جس پر احمد رو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، دراصل وہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم تھا۔
اسی جلنے سے اٹھنے والا دھواں دور سے نظر آیا، جس کی وجہ سے ایک کشتی وہاں پہنچ گئی اور احمد کی جان بچ گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی منصوبہ بندی ہماری سمجھ سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ جو ہمارے لیے برا لگتا ہے وہ اکثر ہمارے لیے بہترین راستہ کھول دیتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر کریں، شکر ادا کریں اور امید نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے۔